مسجد اقصی یروشلم کے مشرق میں ایک پہاڑی احاطے میں موجود ہے جسے مسلمان بیت المقدس یا حرم شریف اور یہودی بیت الحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ مسجد اقصی کا رقبہ تقریباً 1,46,000 مربع میٹر ہے، جس میں 5 لاکھ نمازیوں کی جگہ ہے۔ مسجد میں 2 بڑے گنبد اور 10 چھوٹے گنبد موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 4 مینار بھی اس کا حصہ ہیں، جن میں ہر مینار کی لمبائی 37 میٹر یعنی 121 فٹ ہے۔ مسجد کے چاروں اطراف اذان کے لیے خانے موجود ہیں، جبکہ برجوں کی تعداد 34 ہے۔ مسجد اقصی کے 10 دروازے ہیں، جن میں سے کئی دروازے آج کے دور میں بند ہیں۔ اس کی دیواریں تاریخ میں 17 مرتبہ سے زائد مکمل طور پر منہدم ہوئیں، لیکن جلد ہی ان کو دوبارہ بنوا دیا گیا۔ آخری بار اس مسجد کی سب سے بڑی تعمیر 1546 عیسوی میں سلطان سلمان قانونی نے کروائی۔ اس مسجد میں کئی گزرگاہیں اور برآمدے بھی موجود ہیں، جن کو مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں اور عمرا نے تعمیر کروایا۔ مسجد میں 25 سے زیادہ میٹھے پانی کے کنویں موجود ہیں اور کئی پانی کی سبیلیں اس مسجد کا حصہ ہیں۔ آج جو مسجد کی موجودہ شکل ہے، اس کا نقشہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور میں بنوایا تھا۔ قدیم زمانے میں مسجد اقصی میں جلنے والی قندیلوں کی تعداد تقریباً 700 تھی۔ ناظرین، اسلام کا یہ تیسرا مقدس ترین مقام یعنی مسجد اقصی بڑی ہی فضیلتوں اور برکتوں کی مالک ہے۔ اس کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بننے والی دوسری مسجد اور مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسری مقدس ترین جگہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد اقصی کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد تعمیر کیا گیا۔ اس مسجد کی بنیاد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر رکھی تھی۔ مسجد اقصی فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے۔ اس مسجد کی نسبت سے اس پورے شہر کو ہی بیت المقدس کے نام سے آج لوگ پکارتے ہیں۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے، کیونکہ بیشتر انبیاء کرام اسی شہر میں مبعوث ہوئے اور اس مسجد کے ساتھ ان کا گہرا تعلق رہا۔ یہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں یعنی تینوں مذاہب کے لوگوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ یہی مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اور مسلمان 17 ماہ تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے کر گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا، اور یہی وہ واحد مسجد ہے جس میں ایک وقت میں تمام انبیاء کرام نے قیام فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے براہ راست زمین سے آسمان تک کا رابطہ معراج کی رات بنا تھا۔ پاکیزگی کی لہریں بھی اسی مقام سے اٹھی تھیں۔ مسلمانوں کے لیے واقعہ معراج کے بعد اس جگہ کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب اسے صرف قبلہ اول نہیں بلکہ نقطہ معراج کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ یہاں پر حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ کئی دوسرے انبیاء کرام کی قبریں بھی موجود ہیں۔ اسی مسجد میں حضرت مریم علیہ السلام کو جنتی پھل ملتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مسجد کے اندر ہی ہوئی۔ پہلی مرتبہ اس عمارت کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جنات پر بھی کنٹرول دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے جنات کے ذریعے اس عمارت کی تعمیر کا کام کروایا، اور تقریباً 1 سال سے زیادہ کے عرصہ میں یہ عمارت بن کر تیار ہوئی۔ یہ عمارت ہیکل سلمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ تابوت سکینہ بھی اسی عمارت کے اندر ایک پاک ترین جگہ پر رکھا گیا، لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بادشاہ بخت نصر نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس کو زمین بوس کر دیا۔ اس کے بعد تابوت سکینہ کہیں پر ایسا غائب ہوا کہ آج تک کسی کو نہیں مل سکا۔ یہ مسجد کئی سالوں تک ایسے ہی زمین بوس رہی،
جب تک کہ 636 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو فتح کر کے اس کو تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کے کچھ عرصہ بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 705 عیسوی میں اس کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کیا، جسے ان کے بیٹے الولید بن عبد الملک نے 705 عیسوی میں مکمل کیا۔ اس کے بعد 746 عیسوی میں زلزلے سے یہ مسجد مکمل طور پر شہید ہو گئی، تو عباسی خلیفہ نے 754 عیسوی میں دوبارہ اس کی تعمیر کا کام کیا۔ 1033 عیسوی میں یہ مسجد دوبارہ زلزلے سے شہید ہو گئی، تو 2 سالوں بعد فاطمی دور میں اس کی تعمیر ایک نئے سرے سے کی گئی۔ اس کے بعد 1186 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تاریخی فتح کے بعد اس مسجد کا کام اپنے دور حکومت میں کروایا، لیکن افسوس کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد یہ مقدس مقام مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور آج تک اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور یہ مسلمانوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بنتی رہے۔